अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से इसम के एराब के बारे में जानेंगे। इसे हम केस और स्टेटस ऑफ नाउन के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने इसम का बाकायदा आगाज कर लिया है। इसम को हमने सुपर नाउन कहा और हमने ये भी जाना कि इसका डोमेन कितना वसी है। इसम बेसिकली वो कलमा है जो नाम या सिफत के लिए आता है। मजीद हमने देखा इसमें काम भी शामिल होते हैं जिसमें जमाना न पाया जाए। कुछ मिसालें हमने की, जैसे अल्लाह, अल्लाह इसम है। रहीमुन, ये अल्लाह की सिफत है, ये भी इसम है। ज़रबुन, मारना, ये भी एक काम का नाम है, तो लिहाजा ये भी इसम है। अस्मा का जो डोमेन हमने देखा, इसमें हमने देखा अशखास के नाम जैसे अहमदुन, जगहों के नाम जैसे मस्जिदुन, जमादात के नाम जैसे जिदारुन, हैवानात के नाम जैसे बकरतुन, इसी तरह नबातात के नाम जैसे शजरतुन, इसी तरह सिफात के नाम जैसे करीमुन, इसी तरह जमायर जैसे हुआ, हुमा, हुम, ये भी इसम की कैटेगरी में शामिल होते हैं। इसी तरह जो काम यानी जॉब्स के नाम होते हैं जिसमें कि जमाना ना पाया जाए, वो भी अस्मा की कैटेगरी में शामिल होता है। और इसके अलावा अस्माई इशारा जिनको हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा, ये भी अस्मा की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह अस्माई मौसूला जो कि कलाम में खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं, अल्लजी, अल्लजीना, ये भी अस्मा की कैटेगरी में आते हैं। मजीद ये कि ज़रूफ जिन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, वो भी अस्मा की कैटेगरी में आते हैं। और आपने नोट कर लिया होगा मुदाखलत जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जो कि एक्सक्लेमेटरी रेस्पॉन्स के लिए आता है, वो भी अस्मा की कैटेगरी में आता है। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने जाना कि बेसिकली इसम के लिए कायदा क्या है कि हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल हमने कहा कि हमें लफ्ज का तर्जुमा मालूम होना चाहिए। वो है पहला कायदा किसी इसम के बारे में जानने का। उसके बाद कुछ हेल्पिंग टूल्स हैं जो कि हमें इसम को रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। उसमें है शुरू में अल का होना, यानी हम ऐसे कहते हैं जिन कलिमात का आगाज अलिफ लाम अल से होता है वो इसम होते हैं। उसके बाद आखिर में कुछ ऐसी अलामात है जिनकी मदद से हम इसम को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें पहली और मोटी अलामत है तनवीन का होना, यानी दो जबर दो जेर या दो पेश का होना। फिर मजीद हमने कहा कि अल और तनवीन का आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। क्या मतलब, जब अल आता है तो तनवीन नहीं आती, जब तनवीन आता है तो अल नहीं आता। इसी में और एक अलामत हमने देखी आखिर में गोल ता का होना, जिसे हमने ताई मरबूता कहा था। ये ताई मरबूता भी जनरली इसम की अलामत होती है। इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि इसम को पहचानने में कसरा, चाहे वो दो जेर हो या जेर हो, हमें इसम को पहचानने में मदद दे देता है। कुछ मिसलिनियस में हमने देखा कि हर्फ के बाद जनरली इसम आता है। इसी तरह जो मुनादा होता है, जिसे कि हम पुकारते हैं, जिसे पुकारते हैं वो इसम ही होता है। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने पहली क्लास में ये कहा कि जब भी हम इसम के बारे में बात करें तो चार चीजों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, या हम रफ्ता रफ्ता इसे मालूम करेंगे। लेकिन जब भी इसम होगा वो अपने चार खुसूसियात के साथ बैक वक्त पाया जाएगा। इनमें एक था एराब। एराब जिसे हम स्टेटस कहते हैं या केस कहते हैं। इसमें हमने बहुत पहले भी ये जाना है कि इसम या तो मरफू होता है या मंसूब होता है या मजरूर होता है। और आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से इसे मजीद समझने की कोशिश करते हैं। और एक खूबी जिसके बारे में हमें पता होनी चाहिए वो है इसम का अदद। इसम वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। इसम के बारे में और एक खूबी जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है इसकी वसअत, यानी इसका इहाता कितना है। इसे हम कैपेसिटी कहते हैं, यानी ये नकेरा है या मौरिफा है।
اور ایک खूबी जो हमें इसम के बारे में मालूम होनी चाहिए वो है इसका जेंडर यानी इसका जिन्स कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। अब आइए इन दो सूरतों को जिनको हमने पहली क्लास में पढ़ा था आज हम इन्हें फिर से दोहराएंगे और अस्मा की आखिरी आवाज पर हम गौर करेंगे। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस में अल्लाह है रहमा ने रही में अलहम दो लिल्ला है रब बे आलमी ना अर्रहमा ने अर्रही में माले के याउ में दी ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिराता मुस्तकीमा सिराता अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरे मग़ज़ूबे अलैहिम वलज़्ज़ालिना। यहां देखें कुल आऊज़ु बे रब्बे अन्ना से मलिके ना से इलाहे ना से मिन शर्रे वस्वा से खन्ना से अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरे ना से मिनल जिन्नते वन्ना से। तो एंड साउंड पर फोकस करने का मकसद क्या है? तो हम यहां से आगे याद रखेंगे कि इसम की पहचान आखिर से होती है। और आज जो हमारा टॉपिक है उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि इसम जो है ये एंड पे किस साउंड के साथ अदा हुआ है, यानी इसके आखिर में क्या हरकत है। तो आइए आज के टॉपिक का आगाज हम करते हैं अल्लाह ताला की तौफीक से। सबसे पहले हम लफ्ज एराब के बारे में जानेंगे। एराब क्या होता है? एराब होता है अरबी बनाना, यानी अरबी के लेटर को रिकॉग्नाइज करने में हम क्या करते हैं, उस पे एराब डालते हैं। सबसे पहले हम हरकत और एराब में फर्क जानते हैं। तो हरकत क्या होती है? हरकत जिसके बाद कि हम फिर कहते हैं कि ये मुतहर्रिक हो गया। हरकत हर हुरूफ तहजी पर लगने वाली अलामत को कहते हैं। जैसे यहां देखिए, ये है फैल खलका, उसने पैदा किया। तो इसमें कहेंगे हम पहले हरफ पर जबर है, दूसरे हरफ पर जबर है और तीसरे हरफ पर भी जबर है। तो ये हरकत हैं। पहली हरकत जबर, फिर दूसरी हरकत जबर और तीसरी हरकत जबर। इसी तरह ये इसम देखिए, पहले हरफ पे क्या है? ये जबर है। दूसरे पे क्या है? साकिन है। तीसरे पे क्या है? जेर है और चौथे पे तनवीन है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। इसके बरक्स एराब क्या होता है? एराब इसम के आखिरी हरफ पर लगने वाली हरकत को कहते हैं। यानी हमने जो भी इसम देखना है इसके एंड लेटर पे हमने आना है और कहना है कि इसकी एराबी हालत क्या है। इसमें एराब क्या है? दो पेश। इसका एराब क्या है? दो जबर। इसका एराब क्या है? दो जेर। यानी जो एंड लेटर होता है इसम का, उस पर जो हरकत होती है उसे हम हरकती एराब कहते हैं। अब आइए इस बात की तरफ आते हैं कि एराब हो गया अरबी बनाना, इसमें हमने जाना कि हमें एंड साउंड पे फोकस करना है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि एराब क्यों? एराब की सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए, हमें पहली चीज याद रखनी है कि जब भी कोई इसम जुमले में इस्तेमाल होता है ये तीन में से एक हालत में होता है। यानी इसम की तीन हालात होती हैं। तीनों हालात में से हमेशा एक इसम एक हालत में जरूर होता है। तो मुख्तलिफ जबानों में जब अस्मा इस्तेमाल होते हैं उनको इन मुख्तलिफ हालात में दिखाने के लिए कुछ तब्दीलियां होती है। कहीं पर इनसे पहले या इनके बाद कुछ हुरूफ लगाए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये किस हालत में है, और कहीं पर
बस इनकी लोकेशन यानी इन्हें कहां इस्तेमाल किया गया है उसकी बुनियाद पर यह पता किया जाता है कि ये किस हालत में है। हालत से मुराद ये काम करने वाला है या ये वो है जिस पर कि काम का असर वाक़ा हुआ है, या ये वो है जिसको किसी की तरफ इजाफत दी गई है, इसे किसी के हवाले कर दिया गया है। अब आइए इसको हम मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उर्दू में हम क्या करते हैं, हम ने को की जैसे हुरूफ इस्तेमाल करके अस्मा की इन हालात को बयान करते हैं। और इंग्लिश में हम क्या करते हैं, हम जनरली अगर हम टेंस को फेरे ना, अगर इसकी वॉइस हम चेंज ना करें तो सिंपल लोकेशन से ये काम अदा हो जाता है। लेकिन हमें नोट करना है कि अरबी में इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या है, एराब, एंड लेटर, एंड साउंड, यानी आखिर पर लगने वाली हरकत ही हमें यह बताएगी कि ये फाइल है, मफऊल है या इजाफी है। यानी तीनों फॉर्म्स में इसम किस हालत में है इसका फैसला कौन करेगा, इस पर एराब कौन से है। यानी उर्दू में हमने ने और की जैसे हरफ इस्तेमाल कर लिए। जैसे यहां देखें, सालिम ने जैद की मदद की, इसे हम यूं भी कह सकते हैं, जैद की सालिम ने मदद की। तो ये जो ने और की जो है ये हमें बताता है। जैसे इन दो जुमलों को अगर हम देखें, इससे क्या पता चलता है, सालिम ने जैद की मदद की, जैद की सालिम ने मदद की, यानी सालिम यहां पे मदद करने वाला है। और मदद किसकी की गई है, जैद की। तो हमने यहां पे देखा ने और की ने ये काम कर लिया। अब आइए इसी जुमले को इंग्लिश में देखते हैं। सालिम हेल्प जैद, सालिम ने जैद की मदद की। अब आइए अरबी में इसको देखने की कोशिश करते हैं। नसरा सालिमुन जैदन, तो यहां पहले नोट करें, ये आया सालिमुन, ये आया जैदन, यानी इसमें और इसमें क्या फर्क है, इस पर दो पेश की तनवीन है, इसमें दो जबर की तनवीन है। अब देखें, अब इस जुमले को अगर हम ऐसे लिखें, सालिमुन नसरा जैदन, तो मैंने इसको रीऑर्डर कर दिया। पहले मैंने फैल लिखा, फिर फाइल लिखा, फिर मफऊल लिखा। अब मैंने पहले फाइल को लाया, फिर फैल को लाया, फिर मफऊल को लाया। मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि तर्जुमे में कोई फर्क नहीं आया, यानी जुमले का स्ट्रक्चर चेंज भी हुआ लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये कमाल कैसे हुआ, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने एक चीज सेम रखी, वो क्या है, एराब, सालिमुन सालिमुन, जैदन जैदन। अब आइए अगर हम इस सेंटेंस को रीऑर्डर करेंगे, जैसे उर्दू में अब मैं क्या कहूंगा, जैद ने सालिम की मदद की। तो फिर से देखिए, जैद ने सालिम की मदद की। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सालिम की जैद ने मदद की। यानी अब जैद जो है फाइल है, यानी जैद ने काम किया हुआ है। इसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, ने इसके साथ अटैच किया, चाहे पहले लिखूं या बीच में लिखूं। इसको इंग्लिश में कैसे दिखाएंगे, जैद हेल्प्ड सालिम। अब देखिए अरबी में हम इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं। नसरा सालिमन जैदुन, नसरा सालिमन जैदुन, तो मैंने जैद को एंड में लाया है लेकिन इसे मैंने दो पेश की तनवीन दी है। यहां पे मैंने जैद को बीच में लाया, यहां पे मैंने जैद को पहले लाया, यानी लोकेशन ने कोई चेंज नहीं लाई। आप यहां नोट करें, यहां पे सालिमन बीच में है, यहां पर भी एंड में है, यहां पर भी एंड में है। जैद को मैंने डिफरेंट प्लेसेस पे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, मीनिंग में कोई फर्क नहीं, सेंटेंस डिफरेंट बन रहे हैं। पहला सेंटेंस क्या है, नसरा सालिमन जैदुन, नसरा जैदुन सालिमन, जैदुन नसरा सालिमन, कोई चेंज नहीं है मीनिंग में। ये कमाल कैसे हुआ, ये कमाल हुआ है एराब से। यानी एराब क्या करेगा, ये इसे एक फिक्स्ड रोल दे देगा, ये इसे एक फिक्स्ड प्लेस दे देगा।
یہ تین حالات میں سے اس کی ایک حالت کو فکس کر دے گا، یعنی زیدن زیدن زیدن، تینوں سینٹینسز میں زید جو ہے فاعل ہے۔ آپ اسے کہیں بھی رکھیں، بس آپ اس کی حالت پر دھیان دیں، یعنی اس کا اعراب ہی اس کی حالت ڈٹرمائن کرے گا۔ اب آئیے اور ایک چیز کے بارے میں جانیں گے، کیا ہمیشہ حرکت ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ لفظ کا اعراب کیا ہوگا؟ تو جواب ہے نہیں، ہمیشہ صرف آخری لیٹر ہی نہیں بتائے گی کہ آیا اسم کی حالت کیا ہے، یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یا یہ جر ہے، بلکہ جو ہمارے پاس اگلا ٹاپک آنے والا ہے اس میں ہم انشاءاللہ اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ جو ڈوئل اور پلورل ہے اس میں چونکہ تنوین جو ہے جب ہم جمع سالم پڑھیں گے وہ ٹوٹ جاتی ہے، سپلٹ ہو جاتی ہے، یعنی تنوین شفٹ ہو جاتی ہے جب ہم اس کا ڈیول بناتے ہیں، پلورل بناتے ہیں، اس کیس میں اسم کو ریکوگنائز کیا جاتا ہے حرفوں سے، آخر پر کون سے حروف ہے۔ یعنی اس سے ہم نے یہ کنکلوڈ کیا، جنرل پرنسپل کیا ہے، جب تنوین ہوگی، جب سنگولر ہوگا یا جب جمع مکسر ہوگا، ان میں ہم کیا کریں گے، ان میں ہم آخری لیٹر سے پہچانیں گے، آخری لیٹر پہ لگنے والی حرکت سے پہچانیں گے۔ لیکن ہمیں جمع کے لیے، ہمیں ڈیول کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہمیں آخری حروف کو دھیان سے سننا پڑے گا۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں جب نمبر ٹاپک پڑھیں گے وہاں پھر سے دہرائیں گے۔ تو دیکھیں جیسے آنے کا جو سفکس ہوگا وہ ہمیں کہے گا یہ رفع حالت میں ہے، اور آئین کا سفکس ہمیں بتائے گا کہ یہ نصبی یا جری حالت میں ہے۔ اسی طرح اونا کا جو سفکس ہے وہ ہمیں بولے گا کہ یہ اسم جو ہے یہ رفعی حالت میں ہے، اور اینا جو ہے یہ ہمیں بتائے گا یہ نصب یا جر میں ہے۔ اسی طرح مؤنث میں آتن بتائے گا کہ یہ اسم جو ہے یہ رفعی حالت میں ہے، اور آتن ہمیں بتائے گا کہ یہ نصبی یا جری حالت میں ہے۔ یعنی اس سلائڈ سے ہم نے یہ کنکلوڈ کرنا ہے کہ جنرل کیا ہے کہ ہم آخری حرف پر لگنے والی حرکت سے اسم کا تعین کریں گے کہ یہ کس حالت میں ہے، آیا یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں کبھی کبھی آخری حروف سے یہ پتا کرنا ہے کہ یہ اسم کس حالت میں ہے، خصوصی طور پر مثنیٰ اور جمع کے وقت۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اسم کن حالات سے گزرتا ہے، ان حالات کے نام کیا رکھے گئے ہیں۔ تو دیکھیں پہلی جو حالت ہے اسے ہم رفعن کہتے ہیں، اسے جنرلی ہم رفع کہتے ہیں۔ جس اسم کو اس حالت میں پایا جاتا ہے اسے ہم مرفوع کہتے ہیں۔ اس کے برعکس دیکھیں جو اسم منصوب ہوتا ہے اس کی حالت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نصبی حالت میں ہے، اور جس اسم کو مجرور پایا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت جر میں ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسم دراصل تین حالات سے گزرتا ہے، یا وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، یا وہ نصبی حالت میں ہوتا ہے، یا جری حالت میں ہوتا ہے۔ پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ اسم جو ہوتا ہے رفع کے ساتھ ہوتا ہے، دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ نصب اور جر میں یہ کسی وجہ کی بنیاد پر جاتا ہے، یعنی کچھ ایسے عوامل ہوں گے جو اسے نصبی یا جری حالت میں لے جائیں گے۔ تو جنرل کیا ہے کہ رفعی حالت جو ہے فاعل کے لیے ہوتی ہے، نصبی حالت جنرلی مفعول کے لیے ہوتی ہے، اور جری حالت جنرلی اضافت یعنی پوزیشن کے لیے ہوتی ہے۔ اب آئیے ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہمارا فوکس لفظ اللہ پر ہے۔ ہم نے کہا بسم اللہ ہے، اللہ ہے، لفظ اللہ جری حالت میں ہے۔ اس آیت میں دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 7 میں دیکھیں ختم اللہ، لفظ اللہ کس حالت میں ہے، یہ رفعی حالت میں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 9 میں دیکھیں یخادعون اللہ
یہاں کہا اللہ ہی، یہاں کہا اللہ، اور یہاں کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جری حالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رفعی حالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبی حالت ہے۔ اب ذرا ایک بار ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ اس آیت میں ہے ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے۔ یخادعون اللہ، دھوکا دیتے ہیں اللہ کو، اللہ کو۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یہاں پہ کیا ہے؟ ختم اللہ، اللہ نے، اور یخادعون اللہ، دھوکا دیتے ہیں اللہ کو۔ یہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ، لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں پہ زیر کے ساتھ ہے، یہاں پیش کے ساتھ ہے، اور یہاں پر زبر کے ساتھ ہے۔ تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ لفظ یہاں پہ فاعل ہے، یہ یہاں پہ مفعول ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکا دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کے، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ اب ذرا اس اللہ ہی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ زیر کے ساتھ کیوں ہے۔ یہ دراصل ہے اضافت کے لیے، اسم اللہ، یہ اصل میں کیا ہے؟ اسم اللہ، اللہ کا نام یا اللہ کے نام، اور پھر یہ اس بے کا اثر ہے جو کہ اس اسم کو اس میں بنا رہا ہے۔ فی الحال جس لفظ پر ہمارا فوکس تھا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر یہ لفظ جو ہے یہ اضافت کی وجہ سے زیر ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے۔ اور ایک مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا کلمہ دیکھیں، اشہد ان، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا محمد لفظ جو ہے رفعی حالت میں ہے، یہاں پہ محمدن یہ کس حالت میں ہے؟ یہ نسبی حالت میں ہے۔ اب دیکھیں درود شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی، اے اللہ درود بھیج، علی پر، محمدن، یہاں تھا محمدن، یہاں محمدن، اور یہاں پہ محمدن، یعنی دن، 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 یہ جو اینڈ ساؤنڈ ہے یہ کیا ہے؟ اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب، پریسائزلی کہیں گے حرکتی اعراب، حرکتی اعراب۔ وعلی آل محمدن، پھر سے یہاں پہ ہم نے دیکھا اور بیج آل محمد پر، کما جیسے صلیتا آپ نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم۔ اب یہاں پہ ہم نوٹ کریں گے اور اسے ہم ابھی دیکھیں گے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی وجہ سے اس نے زیر لے لی، لیکن یہاں پہ ابراہیمی کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال ہم ابھی ذہن میں رکھیں گے۔ وعلی آل ابراہیم، کما صلیتا جیسے آپ نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، انکا بے شک آپ، حمید مجید، تعریف اور بزرگی والے۔ تو ہم نے یہاں دیکھا محمدن رفیع حالت، محمدن نسبی حالت، اور محمدن جری حالت۔ اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم جانیں گے کہ یہ محمدن کیوں آیا، کیونکہ یہ فاعلی پوزیشن پر ہے۔ محمدن کیوں آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے ان ہے، ان اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے۔ یہاں پہ محمدن کیوں آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جارہ ہے۔ جو چیزیں رفتہ رفتہ کھلیں گی۔ آج ہمارا فوکس کیا ہے؟ اینڈ ساؤنڈ۔ آج ہمارا فوکس کیا ہے؟ اعراب کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارا فوکس کیا ہے؟ اسم کی حالات کو کیسے دکھایا جاتا ہے۔
تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا کہ اعراب کیا ہے۔ اعراب ہوتا ہے عربی بنانا۔ اعراب کیوں ہوتا ہے؟ اعراب اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اسم کی حالت کو پہچانے کہ یہ کس حالت میں ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا اعراب کیسے دکھایا جاتا ہے۔ اعراب کو دکھانے کے لیے ہم کلمے کے آخر پر چینج لاتے ہیں، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، پیش، زبر، زیر، اور مزید ہم نے دیکھا کہیں کہیں پر ہم اس کو حروف سے بھی دکھاتے ہیں، یعنی ڈیول اور پلورل میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جب ہم یہ چینج کریں گے، کیا کوئی اسم ایسا تو نہیں جو ریزسٹنٹ ہے، جو کہے گا میں نہیں مانتا، میں تبدیلی کو ایکسپٹ نہیں کروں گا؟ یعنی کیا اعراب ہر اسم کو بدل دیتا ہے؟ غور سے سنیں، حالت اسم کی تینوں ہوں گی۔ ہم نے کہا یہ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ جزو لا ینفک ہے، اسم کی ایک پراپرٹی ہے، اس کا کریکٹرسٹک فیچر ہے کہ اسے تین حالات میں سے ایک حالت میں آنا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے ہم اس میں اعراب ڈالتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر اسم تبدیل ہوگا؟ تو جواب ہے نہیں، ہر اسم تبدیل نہیں ہوتا۔ 98% اسما ایسے ہیں جو تبدیلی قبول کرتے ہیں، اور 2% کیا ہے؟ وہ ریزسٹنٹ ہے، وہ نہیں مانتے، وہ ڈیفرنٹ حالات میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ کچھ بھی ہو ہم نہیں بدلتے۔ اور پھر ہم ابھی جانیں گے کہ یہ 98% یعنی جو چینج ہوتے ہیں اس میں سے بھی دو گروپس ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہم تینوں حالات میں ڈیفرنٹ دکھیں گے، لیکن کچھ کہتے ہیں ہم صرف دو چینجز مانیں گے، ہم زیادہ بدلیں گے نہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اعرابی حالت قبول کرنے پر اسم کی قسمیں۔ تو ہم نے ابھی جانا 98% ایسے اسما ہیں جو اس چینج کو ایکسپٹ کرتے ہیں، جو یہ قبول کرتے ہیں یس وی آر ریڈی ٹو چینج ٹو سیٹ اور ریکگنائزیشن، ہم یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کیا ہے، وی آر ریڈی ٹو چینج۔ لیکن کچھ ایسے ہیں وی ول ناٹ چینج، کچھ بھی کر لو، ہمیں کہیں بھی رکھ لو، ہم نے نہیں بدلنا۔ ان کو ہم کہتے ہیں مبنی، یہ اپنی حالت نہیں بدلتے۔ اس میں جیسے ہاذا کو آپ کسی بھی پوزیشن پر رکھیں، الذی اسے آپ کہیں بھی لائیں، یہ بالکل ہر جگہ الذی ہوگا۔ اسی طرح کچھ اس کیٹیگری میں اسما بھی ہیں، جیسے ہمارے پاس ایک پیغمبر کا نام ہے موسیٰ کو آپ کہیں پہ بھی رکھیں، چاہے فاعل لائیں، اسے مفعول لائیں، اسے کسی کی طرف نسبت دیں، موسیٰ لفظ جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ان کی جو چینج قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وی ول چینج، یعنی وی ول سیٹ دا تھیم، ہم تھیم کو فالو کریں گے۔ کیا مطلب؟ ہم رفع میں دو پیش کے ساتھ آئیں گے، نصب میں دو زبر کے ساتھ آئیں گے، اور جر میں زیر کے ساتھ آئیں گے۔ ان کو ہم منصرف کہتے ہیں، اور میکسیمم یہی ہے۔ یعنی ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعراب بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، رول تو سیٹ ہوا ہے۔ 85% تو اسی رول کے قائل ہیں، اور پھر 13% ایسے ہیں جو کہ ہم جانیں گے ابھی، جو پارشلی چینج ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی ڈیفالٹ پوزیشن سے ہٹتے ہیں۔ یعنی ان میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک رفعی پوزیشن ہوتی ہے، نصبی اور جری پوزیشن ان کی سیم ہوتی ہے۔ اور ایک بات ان میں جو خاص ہے، ان میں تنوین نہیں آتی۔ جب تنوین نہیں آتی تو ان میں تین فارمز کو دکھانے کے لیے دو ہی سٹیٹس ہے، یا پیش کے ساتھ یا زبر کے ساتھ۔ اب بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جو اعراب ہے نا، اس کا مین لنکیج کس کے ساتھ ہے؟ اس کا مین لنکیج ہے فرسٹ پرنسپل کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی فرسٹ پرنسپل ہم نے جانا کہ کسی اسم کو پہچاننا کیا ہے، when you know its meaning، اگر آپ کو اس کا مطلب پتا ہے تو جب آپ جانتے ہیں کہ یہ اسم ایسا ہے تو آٹومیٹکلی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو آئیے ایک ایگزامپل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منصرف اسما کیسے پہچانے جائیں گے؟
ان کی 3 ڈفرنٹ تھیمز ہوں گی، یعنی رفع میں 2 پیش کے ساتھ، نصب میں 2 زبر کے ساتھ اور جر میں 2 زیر کے ساتھ، جیسے محمدن، محمدن، محمدن۔ یہ غیر منصرف اسما کیسے پہچانے جائیں گے؟ ان میں تنوین نہیں ہوگی، ان کی رفعی حالت پیش کے ساتھ لیکن نصبی اور جری سیم ہوگی، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ یہ مبنی اسما کون سے ہیں؟ مبنی اسما جو مانتے نہیں، اس میں سے جیسے موسیٰ ہے، موسیٰ، 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 موسیٰ۔ کیا پتا چلا؟ تینوں حالات میں نہیں بدلتے۔ مزید ہمیں یہاں پہ اور ایک چیز نوٹ کر لینی ہے جو کہ قاعدے کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتی ہے، وہ یہ کہ زبر تنوین لگانے کے بعد عموماً قاعدہ ہے کہ ایک الف بھی لگایا جاتا ہے، جیسے یہاں دیکھیں محمدن، اس کے بعد کیا آیا؟ محمدن، الف کے ساتھ۔ لیکن اس میں 2 بڑی ایکسیپشنز ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر اسم گول تا پر اختتام ہوتا ہے، تو جیسے کوئی اسم ہے جس کے آخر پر گول تا ہے، جب یہ 2 پیش سے 2 زبر کی تنوین لے گا تو اس کے ساتھ ایکسٹرا الف نہیں لگایا جاتا۔ جیسے اگر ہم لکھیں گے بقرتن، تو بقرتن سے جب ہم بقرتن بنائیں گے تو اس میں کوئی الف ایکسٹرا نہیں ایڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور ایک ایکسیپشن کیا ہے؟ الف اور حمزہ پر ختم ہونے والے الفاظ، جیسے اگر ہم لکھیں گے سما ان، تو اس میں بھی ہم الف میں ایڈ نہیں کرتے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں شائی ان، شائی ان، تو آخر پہ حمزہ ہے لیکن اس سے پہلے یا ہے، تو یہ اپنی زبر تنوین میں الف کو لے لے گا۔ اب آئیے کچھ اسما کو تھوڑا سا فیل کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا مل جائے کہ ہم نے جو ابھی بات کی کہ کچھ ہوتے ہیں جو ٹوٹل چینج ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پارشل چینج ہوتے ہیں، بس ایگزامپلز یاد رکھنے کے لیے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے محمدن، 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 خاشعتن، 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 اکوابن، 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 کتابن، 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 نارن، 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 جنتن، 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 اقلامن، 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 عاملتن، 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 طعامن، 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 نساء، 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 وجوہن، 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 اموالن، اموالن، اموالن۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تینوں فارمز ہیں، اور یہاں پہ آپ نے اور ایک چیز نوٹ کر لی ہوگی کہ کچھ یہاں پہ گرین ہے۔ تو یہ کیوں گرین ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ گول تا، جب یہ منصوب ہوگا تو تنوین آئے گی لیکن الف نہیں آئے گا۔ ان میں جو گرین نہیں ہے یہ اپنی نصبی حالت میں الف کے ساتھ آئیں گی، یعنی محمدن الف کے ساتھ، کتابن الف کے ساتھ، اقلامن الف کے ساتھ، وجوہن الف کے ساتھ، نارن الف کے ساتھ، اکوابن الف کے ساتھ، طعامن الف کے ساتھ، اموالن الف کے ساتھ۔ پھر سے دیکھیں جنتن میں کیا آئے گا؟ جنتن الف کے بغیر، عاملتن الف کے بغیر۔ یہاں دیکھیں یہ ہے نساؤن، الف اور حمزہ ہے تو لہذا الف کے بغیر۔ اب کچھ ایسے اسما دیکھتے ہیں جو کیا؟ جو پارشلی چینج ہوں گے، یعنی جو صرف اپنی مین پوزیشن سے ہٹیں گے، یعنی جن کی نصبی اور جری حالت سیم ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا پھر یہ نصبی حالت میں ہے یا جری حالت میں ہے؟ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹنس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس پوزیشن پر ہے، کیونکہ ہم نے بیسیکلی کہا کہ کچھ بھی ہو اسم 3 حالات میں سے ایک حالت میں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا ہم اسے کیسے دکھائیں؟ تو دکھانے کے سلسلے میں ہم نے پہلے پڑھا کچھ تو بالکل پرومیننٹ ہوں گے، یعنی آپ کو سیدھے اس کی حرکت سے پتا چل جائے گا، جسے ہم نے حرکتی اعراب کہا تھا۔ لیکن کچھ ہوں گے ان میں تھوڑا سا آپ کو ذہن لگانا ہے، کیونکہ ان کی صرف 2 ہی فارمز ہوتی ہے۔ جیسے اس میں دیکھیں یوسف، یوسفہ، اور پھر جری بھی یوسفہ، یعنی یوسف، یوسفہ، یوسفہ، علماء، 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 آدم، 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 مساجد، مساجدہ، مساجدہ، مریم، مریم، مریم۔ یعنی آپ کچھ بھی کریں اس سے پہلے من لائیں، یہ من مریم نہیں آئے گا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، یہ 2 ہی شکلیں بدل سکتا ہے۔ آتا تینوں جگہ پر ہے، آتا تینوں جگہ پر ہے،
لیکن شکلیں دو ہی ہیں. اسی طرح ابلیسو ابلیسا ابلیسا، اکبرو اکبرا اکبرا، جبریلو جبریلا جبریلا. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کوشش کی اس ٹاپک کو سمجھنے کی، جو کہ تھا اسم کا اعراب. سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ اعراب کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا ایک ہوتا ہے حرکتی اعراب، ایک ہوتا ہے حرفی اعراب. حرکتی اعراب جو ہم حرکات سے پہچانتے ہیں، اور حرفی اعراب جس کو ہم نے ڈیول اور پلورل میں کہا کہ ڈیول اور پلورل میں اعراب کو جاننے میں ہمیں حروف مدد دیں گے. اور یہ تین حالات جو تھے وہ کیا تھے؟ رفع، نصب اور جر. پھر ہم نے کہا کہ ہر اسم تبدیلی قبول نہیں کرتا، یعنی کچھ تو تبدیلی قبول کرتے ہیں، ان کو ہم نے معرب اسما کہا. جو تبدیلی قبول نہیں کرتے ان کو ہم نے مبنی کہا. پھر معرب میں ہم نے دیکھا کچھ کیا ہے، وہ تینوں سٹیج میں الگ ہے، الگ الگ فارمز میں ہے، لیکن کچھ کیا ہے، پارشلی چینج ہوتے ہیں. ان میں اور ایک ڈفرنس جو تھی، یہ جو منصرف ہوتے ہیں یہ تنوین کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان میں تنوین نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.